الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام میں نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام صحابیت کا ہے۔ نبی اور رسول کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ صحابی کا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے خلفائے راشدین کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ ان میں سب سے پہلا مقام اور مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عبد مناف، کنیت ابو طالب، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت ان کے بیٹے حسن کی وجہ سے ابو الحسن ہے، اور ایک کنیت آپ کی ابو تراب ہے۔ آپ کا ایک لقب اسد اللہ ہے، ایک مرتضیٰ ہے، ایک حیدر ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ابو تراب کہا جاتا ہے، کبھی ابو الحسن کہتے ہیں، کبھی اسد اللہ، کبھی مرتضیٰ، کبھی حیدر، اور کبھی آپ کے نامی کے نامی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 10 سال تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ سب سے پہلے بڑے لوگوں میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ خواتین میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ غلاموں میں سب سے پہلے حلقہ اسلام میں داخل ہونے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے صحابیت کا شرف حاصل کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش قسمت اشخاص میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کے صحابیت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد کتنا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے لگے تو آپ کے پاس آپ کے مخالفین کی بھی کچھ امانتیں تھیں، تو آپ نے وہ ساری امانتیں علی کے حوالے کی، اور اس کے بعد آپ نے ہجرت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد دیکھیں کہ مشرکین مکہ اپنے مخالفین کی امانت اپنے کلمہ گو صحابی چچا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کی، کتنا بڑا اعتماد ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اموال یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، خود پیغمبر کی ذات یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس موقع پر آپ نے لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے کی، اور خود اپنا وجود جو اللہ کی امانت ہے یہ ابو بکر صدیق کے حوالے کی ہے۔ تو اعتماد دونوں پہ فرمایا ہے، ہم دونوں کے مقام اور مرتبہ قائل ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو آپ نے اعزاز بخشا ہے میں اس کی بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اعتماد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ نے انصار مدینہ اور مہاجرین، انصار مدینہ اور مہاجرین ان کے درمیان مواخات، بھائی چارہ قائم کیا ہے۔ یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے، دونوں ایک ایک بھائی بنا دیے، ایک دوسرے کو بھائیوں کی طرح سنبھالو۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب حضرت علی کی باری آئی تو آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی
تجھے میں اپنا بھائی بنا کے رکھتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب صحابہ کرام کی باہمی مواخات اور بھائی چارہ قائم فرمایا تو علی کو اپنا بھائی ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 24 برس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے انتخاب نبوت نے اپنی بیٹی کا کیا ہے۔ میں اگر یہ کہوں نبوت نہیں بلکہ خود اللہ نے انتخاب کیا ہے تو بے جا نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ما تزوجت شیئا من نسائی ولا تزوجت بشیء من بناتی الا بوحی جاء بہ جبرائیل علیہ السلام۔ میں نے جب کسی کی بیٹی لی ہے یا اپنی بیٹی کسی کو دی ہے تو یہ فیصلہ میں نے وحی کے ساتھ کیا ہے۔ اگر صدیق کی بیٹے عائشہ نبی کے گھر آئی یہ بھی انتخاب خدا ہے، عمر کی بیٹی حفصہ نبی کے گھر آئی یہ بھی انتخاب خدا ہے، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ نبی کے گھر آئی یہ بھی انتخاب خدا ہے، تو پیغمبر کی بیٹی علی کے گھر گئی یہ بھی انتخاب خدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک بیٹی حضرت فاطمہ جو سب سے چھوٹی ہیں، ان کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ کیا ہے۔ تو پہلے چچا کے بیٹے ہیں، پھر صحابی ہیں، پھر مدینہ منورہ میں بھائی ہونے کا اعزاز بخشا، اب چوتھا اعزاز ایک اور دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنا داماد بھی بنا لیا ہے۔ تو داماد تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے، آپ نے یہ اعزاز بھی بخشا ہے۔ یہ بات یہاں واضح کرنا ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یک کے بعد دیگرے جو نکاح فرمائیں وہ تقریباً 7-8 بنتے ہیں، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ نے 7 نکاح اور فرمائے ہیں۔ بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں نکاح میں رکھنا امتی کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن یک کے بعد دیگرے وہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ کے بیٹے پیدا ہوئے حسن، حضرت حسین، اور بعض روایات کے مطابق حضرت محسن، اور آپ کی بیٹیاں پیدا ہوئیں زینب الکبریٰ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہم۔ اس کے بعد جو آپ نے نکاح فرمائے، نمبر 1 ام البنین بنت حزام، ان سے آپ کے بیٹے عباس، جعفر، عبداللہ، عثمان 4 پیدا ہوئے۔ لیلہ بنت مسعود، ان سے آپ کے بیٹے عبید اللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے۔ اسماء بنت عمیس، ان سے آپ کے بیٹے محمد اصغر اور یحییٰ پیدا ہوئے۔ صحبہ بنت ربیعہ، ان سے آپ کے بیٹا عمر اور بیٹی رقیہ پیدا ہوئیں۔ امامہ بنت ابو العاص، اس سے آپ کے بیٹے محمد اوسط پیدا ہوئے۔ خولہ بنت جعفر، ان سے آپ کے بیٹے محمد پیدا ہوئے، جنہیں محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور کیا گیا ہے۔ سعیدہ بنت عروہ، ان سے ام الحسن، رملۃ الکبریٰ اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج، آپ کی بیویاں اور آپ کی اولاد کی قدر تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، میں آپ کی خدمت میں چند ایک عرض کرتا ہوں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْ، میں کل ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرما دیں گے۔ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ شخص ایسا ہوگا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوگا اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے پیار کرتے ہوں گے۔ فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَى، رات لوگ
رات گزاری، آپس میں باتیں کرتے، بھی صبح کس کو جھنڈا ملے گا. فغدوا كلهم يرجوا، ہر ایک کی تمنا تھی مجھے ملے. فقال، آپ نے صبح فرمایا، این علی، علی کہاں پر ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یشتکی عینی، علی کی آنکھیں دکھتی ہے. فرمایا بلاؤ. فبصق فی عینیہ ودعا لہ فبرأ کأن لم بہ وجع فأعطاہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اپنا لعاب مبارک علی کی آنکھوں میں لگایا، دعا فرمائی. کہتے ہیں علی ایسے ٹھیک ہوئے کہ جیسے آپ کی آنکھ میں تکلیف تھی ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اعلان فرما رہے ہیں. گویا علی محب خدا محب مصطفیٰ بھی ہے اور محبوب خدا محبوب مصطفیٰ بھی ہے. یہاں ایک وضاحت سن لیں جو بہت ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر اللہ کے پیغمبر نے لعاب لگائی، پاؤں کو آنکھ کو شفا ملی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک پر آپ نے غار میں لعاب لگایا تو ان کو بھی شفا ملی. لیکن حضرت علی کا اپنا ایک اعزاز ہے، ہم نے اس اعزاز کو بیان کیا ہے. یہ وضاحت اس لیے ساتھ مجھے کرنی پڑتی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے جو مناقب ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں کو اعزاز ہے فلاں کو نہیں. جو جس کا اعزاز ہے ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں. صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، فرمایا فالذی فلق الحب وبرأ النسم انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الی. قسم اس ذات کی، اللہ اکبر، قسم اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کے اگایا، ہر زیروح کو پیدا کیا. اللہ کے نبی نے مجھ کو یقین دلایا، مجھے فرمایا علی بات سمجھنا، اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. آپ نے مجھے یقین دلایا، سمجھایا کہ میرے ساتھ وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا. تو مومن علی سے پیار کرتا ہے، منافق علی سے بغض رکھتا ہے. ہم اہل سنت والجماعت علی سے پیار کرتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، علی کو پیشوا مانتے ہیں، علی کو سر کا تاج مانتے ہیں، علی کو آنکھ کی ٹھنڈک مانتے ہیں، علی کو نبی کا داماد مانتے ہیں، علی کو اپنا رہبر و رہنما پیشوا مانتے ہیں. یہاں وضاحت ذرا اچھی طرح سمجھنا، کہیں دھوکے میں نہیں پڑنا. کوئی شخص مسلمان نہ ہو اور اپنے اسلام پہ اس حدیث کو پیش کر دے کہ اللہ کے نبی نے علی سے وعدہ کیا اور علی فرما رہے ہیں کہ کیا لا یحبنی الا مؤمن، مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا. تو کوئی کہے جی دیکھو میں مومن ہوں، کیوں؟ میں علی سے پیار کرتا ہوں. غلط فہمی میں نہیں رہنا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مومن پیار کرے گا، یاد رکھنا، مومن پیار کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا ایمان والا بھی ہو علی سے پیار بھی نہ کرے. لیکن کوئی شخص اس کی آڑ میں اپنے ایمان کی بات کرے، یہ بات الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے، دونوں میں فرق سمجھیں. بہرحال علی سے مومن پیار کرتا ہے، منافق نفرت کرتا ہے. ہمیں اللہ مومن رکھے، منافقین سے محفوظ رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت المستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیات الباب. میں محمد شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے. جو شخص شہر علم میں آنا چاہتا ہے وہ دروازے پر جائے. تو اللہ کے نبی نے علی کو شہر علم کا دروازہ مانا، ہم مانتے ہیں. میں اس بنیاد پہ کئی بار کہا کرتا ہوں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر علم مدینہ میں ہیں، علی شہر علم کا دروازہ کوفہ میں ہے. اور دروازہ پھلانگ کے جانا یہ بے ادبی ہے، دروازے سے گزر کر جانا یہ ادب ہے. تو ہم شہر علم کا دروازہ کوفہ جہاں پہ علی ہے وہاں سے گزر کے مدینہ جاتے ہیں جو کہ شہر علم ہے.
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مسند احمد میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، یاد رکھنا جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے وہ علی کو اپنا دوست سمجھے، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو علی کو دوست رکھتا ہے تو بھی دوست بنا لے اس کو، علی سے عداوت رکھتے اللہ وہ تیرا بھی دشمن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے سننے کے بعد علی سے ملے کہ یا ابن ابی طالب، اے علی اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ، سبحان اللہ، علی مبارک کو تمہاری صبح و شام اس حالت میں ہے کہ ہر مومن مرد تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہے، ہر مومن عورت علی کو اپنا حقیقی دوست سمجھتی ہے۔ اللہ اکبر، علی رضی اللہ تعالیٰ کو مومن اور مومنہ سب اپنا سمجھتے ہیں۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اس حدیث کی بنیاد پر مولا علی کہنا اور حضرت علی کو مشکل کشا ماننا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جو مولا علی کہتے ہیں وہ مولا محمد کیوں نہیں کہتے؟ پہلے تو حضور نے فرمایا کہ من کن تو مولا، جو مولا جس کا مولا محمد ہے اس کا مولا علی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد دوست ہے، کیوں؟ اگلا حصہ خود ہے بتا رہا ہے اللہم والی من والاہ، اللہم والی من والاہ، اے اللہ تو بھی اس کو اپنا دوست بنا جو علی کو دوست بنائے۔ اب اس کا معنی مولا اور مددگار کریں گے تو پھر حدیث کا معنی کیا ہوگا کہ یا اللہ تو بھی اس کو اپنا مددگار بنا لے جو علی کو مددگار بناتا ہے۔ تو یہ معنی کر سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے مولا سے مراد دوست ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت وہ ہے کہ جس پر اس امت میں سے عمل صرف اور صرف میں نے کیا ہے، میرے علاوہ اس پر کوئی عمل کر نہیں سکا۔ کیا معنی؟ کہ کسی کو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں آ سکا۔ سورۃ المجادلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو اگر تم پیغمبر سے خلوت میں کوئی بات کہنا چاہو تنہائی میں تو پہلے صدقہ کرو پھر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی یہ آیت سنی صدقہ کیا اور خلوت میں بات کی، اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے ہی عمل کیا، آیت نازل ہوئی میں نے عمل کر لیا، آیت بعد میں منسوخ ہوگی۔ منسوخ ہونے کا معنی تلاوت اب بھی ہے، اس کا حکم ختم ہو گیا، اب یہ پابندی اٹھا لی گئی کہ جس نے بھی خلوت میں بات کرنی پہلے صدقہ کرے، اس پابندی کو اٹھا لیا گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا اعزاز ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی ہیں، مناقب بھی ہیں، چوتھے نمبر کے خلیفہ راشد بھی ہیں، پیغمبر کے بااعتماد بھی ہیں، نبوت کے بھائی بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، اور مسلمانوں کی شان بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ راشد باقاعدہ بنے۔ 24 ذی الحج 35 ہجری بروز جمعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ متعین ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین خلافت کا وقت گزارا ہے، امت کی رہنمائی کی ہے، امت کو صحیح مسائل سمجھائے ہیں۔ 3 شخص جو کہ خارجی تھے، عبد الرحمن ابن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی اور عامر بن بکر تمیمی، ان تینوں نے حرم کعبہ میں مشورہ کیا کیا کہ 17 رمضان سن 40 ہجری دن متعین ہے، عبد الرحمن بن ملجم علی پہ حملہ کرے، برق بن عبداللہ حضرت امیر معاویہ پہ حملہ کرے، عامر بن بکر حضرت عمر بن عاص پہ حملہ کرے۔
اس طے شدہ جو مقرر دن تھا اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے. عبد الرحمن ابن ملجم تھا، یہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے علی رضی اللہ پر وار کیا، خون کا فوارہ چھوٹا، آپ گر گئے. آپ نے آواز دی، لوگوں نے عبد الرحمن بن ملجم کو پکڑ لیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو گرفتار رکھو، کہنا کچھ نہیں. اگر میں اسی حملے میں اسی زخم میں دنیا سے چلا جاؤں تو قصاص میں اس کو مار دو، اور اگر میں بچ گیا تو پھر میں خود بہتر سمجھ تو اس کو کیا سزا دینی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسی حملے کی وجہ سے، انہی زخموں کی وجہ سے جام شہادت نوش فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی کرم اللہ وجہہ دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ ہی میں آپ کا جنازہ پڑھایا اور کوفہ ہی میں دارالامارہ میں آپ کو دفن کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال 9 ماہ تک خلافت کے امور سر انجام دیتے رہے. جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ نے سورۃ الزلزال کی 2 آیتیں تلاوت فرمائیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کوئی چھوٹا سا نیک عمل کرے گا تو اس کی جزا بھی اللہ سے ملے گی، اور کوئی چھوٹا سا گناہ بھی کرے گا اس کی سزا بھی اللہ سے ملے گی. ہاں اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے تو الگ بات ہے، قانون یہی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یوں شہید ہوئے دنیا سے چلے گئے. آخر میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد سنیں، سمجھیں، زندگی میں لائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے یہلک فی اثنان، میرے بارے میں یاد رکھنا 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے. نمبر 1 مبغض مفرط، ایسا وہ شخص جو حد سے زیادہ مجھ سے نفرت کرے، نفرت میں حدود کراس کر جائے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی درجے میں نفرت کرنے کی گنجائش ہے نا، مطلب یہ کہ برباد ہو جائے گا وہ شخص جو مجھ سے بغض رکھے گا. ومحب مفرط، اور مجھ سے محبت میں غلو کرنے والا یہ برباد ہو جائے گا. خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے تھے اور حد درجے کی کرتے تھے، برباد ہوئے. عبداللہ بن سبا کا گروہ جھوٹی محبت کرتے اور حد سے زیادہ کرتے، حضرت علی کو الوہیت اور خدا کا درجہ دینے سے بھی باز نہیں آئے، وہ بھی برباد ہو گئے. اہل سنت والجماعت کا وہ فرقہ، اہل سنت والجماعت کا گروہ، اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو بالکل اعتدال کے ساتھ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض تو رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور محبت کرتے ہیں مگر اس درجہ نہیں کہ ان کو مقام نبوت سے زیادہ دیں یا الوہیت کا درجہ دے کر پوجا کرنی شروع کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر معاملے میں اعتدال کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عظمت، اللہ اکبر، حضرت علی کی عظمت کا اظہار کرنا، اعتراف کرنا، بیان کرنا، آپ سے محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا، یہ مومن کی شان ہے. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبان علی میں شامل فرمائے. اللہ ہمارا حشر انہی پاک ہستیوں کے ساتھ قیامت کے دن فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.